اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں موجود تقریباً 80% سے زائد الفاظ و حروف اردو میں بھی مستعمل ہیں۔ آج ہم انہی مشترک الفاظ کی مدد سے اپنی کتاب پہلا پارہ الف لام میم صفحہ نمبر 9 پر موجود سورہ بقرہ کی آیات 21 اور 22 کا ابتدائی مشترک مفہومی ترجمہ علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے کرنا سیکھیں گے۔ آپ بھی اپنی کتاب کھول لیں، دیکھیں وا اردو میں موجود ہے، یعنی اور، جیسے زمین و آسمان۔ پھر الذین، یہ اردو میں موجود نہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا ان کو جو۔ پھر من، یہ اردو میں موجود ہے، یعنی سے، جیسے من جانب، جانب سے۔ پھر قبلکم میں اردو فہم قبل ہے، یعنی اگلوں۔ اس کے بعد لعلکم میں حرف لعلہ ہے جو اردو میں مستعمل نہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ۔ پھر تتقون میں اردو فہم تقوی ہے، یعنی پرہیزگاری۔ الذی، یہ اردو میں موجود نہیں ہے، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا وہی تو ہے۔ پھر جعل، یہ اردو فہم جعلی رکھتا ہے، یعنی بنا ہوا، اسی لیے یہاں اس کا ترجمہ ہوگا اس نے بنایا۔ لکم کے شروع میں حرف لام ہے جو اردو میں موجود ہے، یعنی لیے، جیسے للہ، اللہ کے لیے۔ پھر الارض میں اردو فہم ارض ہے، یعنی زمین، اور فراشن میں اردو فہم فرش ہے، یعنی بچھونا، اور السماء میں اردو فہم سما ہے، یعنی آسمان۔ پھر بناء میں اردو فہم بنا ہے، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا چھایا، یعنی چھت۔ پھر انزلہ میں اردو فہم نازل ہے، یعنی اتارنا۔ پھر مان میں اردو فہم ماء ہے، یعنی پانی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سوائے الذین اور الذی کے باقی تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 2286 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں، قبلکم، لعلکم، تتقون، جعل، لکم اور انزلنا، ان سب کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنز یعنی ضمائر ہیں، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، تے، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلی 4 علامات الف، تے، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی۔ یاد رکھیں کہ الف، تے، نون، یہ یعنی اتنی کی 4 سرخ علامات لفظ کے شروع میں آ کر اسے پریزنٹ یا فیوچر ٹینس بنا دیتی ہیں۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ، جیسے ادخلو، میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو، تو داخل ہوتا ہے، ندخلو، ہم داخل ہوتے ہیں، یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے۔ اب چونکہ تتقون کے شروع میں سرخ رنگ کی تا ہے، یعنی تم، اس لیے تتقون کا ترجمہ ہوگا تم تقوی کرو۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ الف، تے، نون یعنی اتنی کی سرخ علامات لفظ کے آخر میں آ کر اسے زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس بنا دیتی ہیں۔ جیسے لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا، وہ داخل ہوا، اور دخلو، وہ داخل ہوئے۔ پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا، تو داخل ہوا، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا، ہم داخل ہوئے، ربنا، ہمارا رب، اور اگر یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میری، جیسے ربی، میرا رب۔ اب چونکہ جعل اور انزلہ ان دونوں کے آخر میں دیکھیں سرخ رنگ کی زبر ہے، یعنی اس نے یا جس نے، اس لیے جعل کا ترجمہ ہوگا جس نے بنایا، اور انزلہ کا ترجمہ ہوگا اس نے نازل کیا۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا، تیرا رب،
ربکم تمہارا رب. اب چونکہ قبلکم، لعلکم اور لکم ان تینوں کے آخر میں سبز رنگ کی کم ہے، یعنی تم یا تمہارے، اس لیے قبلکم کا ترجمہ ہوگا تم سے قبل، لعلکم کا ترجمہ ہوگا تاکہ تم سب، اور لکم کا ترجمہ ہوگا تمہارے لیے. پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربہ اس کا رب، ربہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب. ناظرین آئیں آج کے سبق کا ابتدائی طور پر ترجمہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی جو تم سے قبل تھے تاکہ تم سب تقوی کرو. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ارض کو فرش اور سما کو چھایا بنایا، اور اس نے سما سے ماء نازل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان تعلیمی اداروں میں ناظرہ قرآن اور قرآن کا ترجمہ لازمی قرار دے رہی ہے. اسی سلسلے میں قرآن اردو پروجیکٹ کے تحت ہمارا ہدف ہے کہ ہم اپنے منفرد علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے تعلیمی اداروں میں قرآن کا ترجمہ رٹوانے کے بجائے خود سے ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، جس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے ادارے میں ہم فری ورکشاپ کا انعقاد کریں گے جس کو ARY نیٹ ورک پر آن ایئر بھی کیا جائے گا. اب ڈاکٹر علی عمران کو اجازت دیں. اللہ حافظ.